لاہور میں خاتون کے لباس پر قرآنی آیات اور مشتعل ہجوم، معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویئرز، میں ہوں سیمی چودھری۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب یا توہین رسالت کے الزام میں کسی شخص پر مشتعل ہجوم کی جانب سے تشدد کرنے کے واقعات نئے نہیں ہیں۔ اتوار کو ایسا ہی ایک واقعہ لاہور میں بھی پیش آیا ہے، جہاں ایک خاتون کو اچرا بازار میں دوران شاپنگ ان کے لباس کے ڈیزائن کی وجہ سے مشتعل ہجوم کی جانب سے توہین مذہب کے الزام کا نشانہ بنایا گیا۔ ہجوم نے الزام عائد کیا تھا کہ خاتون کے لباس پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ اس صورتحال میں پنجاب پولیس کی خاتون پولیس آفیسر ASP گلبرگ شہر بانو نقوی کی جانب سے بروقت کارروائی نے صورتحال کو نہ صرف بگڑنے سے بچایا بلکہ خاتون کو بھی مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکالنا ممکن بنایا۔ کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ اتوار کی دوپہر لاہور کے بازار اچھرا میں اپنے شوہر کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آنے والی ایک خاتون کے لباس کے ڈیزائن پر عربی حروف میں چند الفاظ لکھے تھے، جس پر مشتعل ہجوم کی جانب سے خاتون پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر قرآنی آیات کے پرنٹ والا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، جس کے بعد اچرا لاہور میں لوگوں کی تعداد اکٹھا ہونا شروع ہو گئی اور مشتعل ہجوم نے خاتون اور ان کے شوہر کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ صورتحال بگڑنے پر خاتون کی جانب سے لاہور پولیس کو مدد کے لیے اطلاع دی گئی، جس پر خاتون ASP گلبرگ سیدہ شہر بانو نقوی فوراً موقع پر پہنچی اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکتے ہوئے مقامی علماء دین کی مدد سے نہ صرف مشتعل ہجوم کے ساتھ معاملہ فہمی کرتے ہوئے ان کے مذہبی جذبات کو قابو کیا، بلکہ مذکورہ خاتون کو بھی ان کے درمیان سے بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس واقعے کے فوراً بعد خاتون کی مشتعل ہجوم کے درمیان کی متعدد ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں۔ ایسی ایک ویڈیو میں مذکورہ خاتون کو اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے ریسٹورانٹ میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ہجوم میں سے ایک شخص ان پر مبینہ توہین مذہب کرنے کا الزام عائد کر رہا ہے اور وہ خاتون انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنا چہرہ چھپا رہی ہیں، جبکہ خاتون پولیس آفیسر شہر بانو کی جانب سے مشتعل ہجوم کے حوالے سے ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، جس میں وہ ہجوم کو یہ یقین دلاتے دیکھی جا رہی ہیں کہ اگر خاتون کی جانب سے توہین مذہب کا ارتکاب کیا گیا ہے تو وہ ان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بازار میں موجود ہجوم کے درمیان سے خاتون کو نقاب اور برقعے میں بحفاظت نکالتے ہوئے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کے واقعات بہت عام ہوتے جا رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی توہین ہو بھی نہیں رہی ہوتی۔ ایسا ہی کچھ یہ واقعہ بھی ہے، اور اس حوالے سے شہر بانو مزید بتاتی ہیں کہ ان کو دوپہر 1 سے 1:30 بجے کے درمیان ایک کال موصول ہوئی کہ اس کے حوالے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کال میں بتایا گیا کہ بازار میں ایک عورت نے توہین رسالت کی ہے اور اس کے کرتے پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور لوگ جمع ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ علاقے میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی اور 5-10 منٹ میں ہی ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ صورتحال مزید خراب ہو گئی کیونکہ ہم آسانی سے مقام تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ہمیں اس علاقے تک پہنچنے کے لیے 400 سے 600 میٹر پیدل چلنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت تک تقریباً 200 سے 300 لوگ ریسٹورنٹ کے باہر جمع تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک حقیقت میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ قمیص پر کیا لکھا ہے۔ ایسے میں سب سے اہم کام اس خاتون کو علاقے سے باہر نکالنے کی کوشش کرنا تھا تاکہ ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ شہر بانو کہتی ہیں کہ ہمیں ہجوم سے بات چیت کرنی پڑی۔ ہجوم سے کہا کہ مذکورہ خاتون کو ہمارے ساتھ جانے دیا جائے اور یہ یقین دلایا کہ اگر وہ جرم کی مرتکب ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ وہ خاتون کو بہادری سے ہجوم کے درمیان سے بحفاظت نکالنے پر کہتی ہیں کہ اگر وہ اس وقت چیخ کر ہجوم کو قائل نہ کرتی کہ ہم اس بارے میں کچھ کریں گے تو حالات مزید بدتر ہو جاتے۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جو سب کچھ ہمارے حق میں ہوا۔ ملک میں توہین مذہب کے الزامات کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ شہر بانو کہتی ہیں کہ اس طرح کے 2 واقعات بھی اس سے قبل پیش آ چکے ہیں۔ ہم اس طرح کے واقعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو ختم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔
اور اس حوالے سے شہر بانوں کا خاتون کو مشتعل ہجوم سے بحفاظت نکالنا کافی نہیں تھا، کیونکہ ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ پولیس اسٹیشن پہ بھی لوگوں نے دھاوا بول دیے جہاں پر اس ملزم کو رکھا گیا اور اس طرح ملزم کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ ایس پی گلبرگ شہر بانو کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس واقعے کا ذکر کیا، اور اس میں وہ بتاتی ہیں کہ اس خاتون نے ایک ایسا کرتا پہنا ہوا تھا جس پر عربی زبان کے کچھ لفظ تھے اور لوگ سمجھے کہ یہ قرآنی آیات ہیں۔ اس ویڈیو بیان میں ان کے ساتھ مذکورہ خاتون اور کچھ مقامی مذہبی علماء بھی موجود تھے، جن میں سے ایک مذہبی عالم نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے قمیص پر پرنٹ ہوئے حروف کو دیکھا ہے اور وہ عربی حروف ہیں، لیکن وہ عام الفاظ تھے۔ اس بیٹی نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گی، جس کے بعد انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مذکورہ خاتون نے بھی اس ویڈیو بیان میں کہا کہ میں اچھرا بازار شاپنگ کے لیے گئی تھی اور میں نے جو کرتا پہنا تھا وہ ڈیزائن سمجھ کر لیا تھا، مجھے نہیں علم تھا کہ اس پر ایسے الفاظ لکھے ہیں جنہیں لوگ عربی سمجھیں گے، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ لا علمی میں ہوا، میں مسلمان ہوں اور کبھی توہین مذہب یا توہین رسالت کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی، یہ سب لا علمی میں ہوا، میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے جو اے ایس پی ہیں شہر بانو، انہوں نے اتنی حفاظت سے اس خاتون کو ہجوم کے درمیان سے نکالا۔ اس حوالے سے پنجاب پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لاہور کے علاقے میں پیدا ہونے والی ناخوشگوار صورتحال کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون شہری کو ہجوم سے بحفاظت بچا کر لے جانے والی ایس ڈی پی او گلبرگ لاہور اے ایس پی شہر بانو کو پنجاب پولیس کی جانب سے بے مثال جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر قائد اعظم پولیس میڈل سے نوازنے کے لیے حکومت پاکستان کو سفارشات بھجوائی جا رہی ہیں، جبکہ مذہبی جماعت تحریک لبیک اس نے بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ تحریک لبیک پاکستان کی مقامی قیادت نے پولیس کے ساتھ مل کر حل کر لیا ہے، اور اس حوالے سے شفاف جو ہے منصفانہ کوئی فیصلہ بھی ہونا چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور سوشل میڈیا جو صارفین ہیں وہ بھی اس حوالے سے مختلف رائے دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان میں سے ایک صارف نے مختلف سکرین شاٹس شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سعودی عرب میں شالک ریاض نامی خواتین کے کپڑوں کا ایک برانڈ ہے، جہاں اس طرح کے عربی الفاظ والے کپڑوں کے ڈیزائن عام ہیں، اور اس خاتون نے جو الفاظ پہن رکھا ہے اس پر عربی حروف میں حلوہ لفظ پرنٹ تھا۔ عربی زبان میں حلوہ کے معنی حسین، خوبصورت اور میٹھے کے ہیں۔ اس واقعے سے متعلق مشتعل ہجوم خاتون پولیس آفیسر اور مذکورہ خاتون کی معذرت کی ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ صارفین خاتون کی شناخت کو محفوظ بنا کر ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف خاتون پولیس آفیسر کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اینکر رابعہ انم نے بھی سوشل میڈیا پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ خاتون پولیس آفیسر نے جس عقل مندی سے معاملے کو حل کیا اس پر شاباش، اب ریاست اس لڑکی کو تحفظ دے جسے بےہودہ طریقے سے خوفزدہ کیا گیا، ہراساں کیا گیا، ایسے کرنے والوں کو اندر کریں تاکہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے۔ جبکہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو صارفین ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں، لیکن ایک صارف رمیش فاطمہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو مرضی بھی یہاں پر معاملہ ہو جائے، کوئی بھی ملازمت ہو، ذاتی رنجشیں ہوں یا مالی معاملات ہوں، ان پر توہین مذہب کے ہتھیار کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ توہین مذہب کا الزام لگا کر اس شخص سے بدلہ لے لیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ جو معاملات ہیں یہ تقویت پکڑتے جا رہے ہیں۔ ان معاملات کا سد باب ہونا چاہیے۔ جبکہ ویورز، میری رائے کے مطابق، میری بلکہ ناقص رائے کے مطابق تو ایسے لباس جن میں ایسی ڈیزائننگ کی گئی ہو اس کو روکا جانا ضروری ہے، اور حکومت کو ایسے لباس جن پر عبارات ڈیزائن کی گئی ہوں ان پر پابندی لگائی جانی چاہیے جو لوگوں کے لیے شک و شبہے اور انتشار کا باعث بنے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔